ایک خاص عشرہ آ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کا خاص موسم ہے، عشرہ ذی الحجہ، جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خاص موسم ہے۔ بس اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پالیں، تھوڑے وقت میں زیادہ پالیں۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک رہتا ہے، یہ عبادت اور اطاعت کا ایک خاص موسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں کے اندر عبادت افضل ترین عبادت ہے، اور فرمایا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے سال بھر کا روزے رکھے، اور اس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اس کی ایک دن کی عبادت روزہ ایسا جیسے ایک سال کے روزے کے برابر، اور جس کی ایک رات کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسی جیسے کہ شب قدر کی بقدر۔ اور عرفہ کا روزہ 9ویں تاریخ کا، اس کے بدولت اللہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ خاص موسم ہے عبادت کا۔ اس میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس موسم کی ایک خاص عبادت انجام دیتے ہیں جو صرف اسی موسم میں ادا ہوتی ہے، اور وہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت ہے، اور اس حج کی عبادت میں وہ خوشبو بھی نہیں لگاتے، وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے، وہ بال بھی نہیں کاٹتے، وہ ناخون بھی نہیں کاٹتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ان پر ایک خاص بارش ہوتی ہے رحمت کی، لیکن جو دور دراز مسلمان رہتے ہیں اگر ان اللہ کے ان بندوں کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں گے، اور یہ بھی ناخون نہ کاٹیں ان 10 دنوں میں، اور بال نہ کاٹیں، اور اس سے پہلے اپنے بال اور ناخون کاٹ لیں، اور ان 10 دنوں کے اندر ان کی مشابہت میں یہ عمل نہ کریں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ کہ پہلے سے اہتمام کر لیا، بال کٹوا لیے، ناخون کٹوا لیے، تو وہ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے مسلمان ہیں ان سے تھوڑی سی مشابہت اختیار ہو گئی، تو اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس موسم کی قدر کرو، عبادت میں اضافہ دکھاؤ، اللہ کو شوق دکھاؤ، عبادت کا رغبت دکھاؤ کہ واقعی ہی ہم عبادت اور طاعت کے شوقین ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے، زندگی کے مقصد سے ہمیں لگاؤ ہے۔ اس موسم میں دکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی، گھروں کے اندر ماحول بنے عبادات کا۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔